چین نے مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ ماوننگ کے مطابق چین پاکستان کی طرف سے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ خطے کو جنگ کے اثرات سے بچانے کے لیے پاکستان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا امریکہ ایران ثالثی کے لیے چین کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج بیجنگ جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار چینی وزارت خارجہ کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ پاک چین تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہے۔ علاقائی اور دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جنگ بندی ثالثی پیش رفت پر چینی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بات چیت ہوگی۔ ممالک کی مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی آزادی پر اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت۔ دوحہ میں جاری مشترکہ بیان میں قطر، اردن، UAE، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی اقدامات کو سخت الفاظ میں مسترد کیا۔ بیان کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے، جبکہ نمازیوں کو مسجد الاقصی میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح عیسائی رہنماؤں کو چرچ آف دی ہولی میں مذہبی رسومات ادا کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا جاتا ہے اور یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے دوران مسلسل 30 دن تک مسجد الاقصی کے دروازے بند رکھنا نہایت سنگین اقدام ہے، جس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فوری طور پر مسجد الاقصی کے دروازے کھولے، پرانی شہر کی حدود میں عائد پابندیاں ختم کرے اور عبادت گزاروں کو بلا کر رکاوٹ رسائی فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو ان مبینہ خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے شاہ عبداللہ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان سعودیہ کے شہر جدہ میں سہ فریقی ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں توانائی کی تسعیر اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات بھی زیر بحث آئے۔ تینوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ دبئی نے ایران جنگ کے تناظر میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے بڑا مالیاتی پیکج منظور کر لیا ہے۔ کاروباری شعبے کے لیے 1 ارب درہم امدادی پیکج منظور کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق بزنس سپورٹ پیکج یکم اپریل سے 3 سے 6 ماہ میں نافذ ہوگا۔ دبئی حکام کا موجودہ چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنے پر معیشت مضبوط بنانے کا عزم۔ دبئی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف کاروباری اعتماد کو بحال کریں گے بلکہ موجودہ غیر یقینی صورتحال میں معیشت کو مستحکم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔